جو کاتب کن ہو وہ قلم آج عطا کر، لکھنے کے لیے بھیج دے خود سر سر و کوثر، جبریل کے پر بخش دے کاغذ کی جگہ پر، حصہ تیرا ہو جائے گا مدحت میں برابر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ میں آپ کا میزبان سید ظہیر نقوی، قائم ٹی وی کے زیر ہے تمام انوار رجب کی دوسری نشست کے ساتھ مولانا احسن رضا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اس نشست میں جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس ہستی کے بارے میں کیا کہے جس میں صرف رسول کہیں کہ اے علی تمہیں کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور اللہ کے۔ اب اس ہستی پہ گفتگو کرنی ہو اور مختصر سا وقت ہو تو اس میں کیا کہے؟ دو تین باتیں چھوٹی چھوٹی ابتدائی کلمات میں کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں سورہ رعد میں کہا گیا کہ گواہ ہے اللہ کے ساتھ یہ ہستی رسالت کی، اور یہ وہ ہستی ہے جو الکتاب کا علم رکھتی ہے، اور یہ الکتاب کی طاقت یہ ہے کہ سورہ نمل میں کی 40ویں آیت میں ذکر ہے حضرت سلیمان کے ایک ساتھ وصی کا کہ انہوں نے کہا کہ میں، اور اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جس کے پاس الکتاب کا تھوڑا سا علم تھا، قبلہ تھوڑا سا علم تھا، اور اس نے کہا میں پلک جھپکتے میں تخت اٹھا کے لے آؤں گا۔ تو جو الکتاب کے پورا علم رکھتا ہو اس کی شان میں ہم کیا کہیں؟ سبحان اللہ۔ اور جس کے بارے میں کہا گیا ہو کہ رسول نے فرمایا ہو کہ نبیوں کی زیارت کرنی ہو تو اس کا چہرہ دیکھ لو، اور اس چہرے کے بارے میں کیا کہا جائے کہ آخر میں قرآن میں کہا گیا کہ روز قیامت، روز محشر ہر چیز ختم ہو جائے گی تو رہ جائے گا تو صرف اللہ کا چہرہ رہ جائے گا۔ تو اس ہستی کے بارے میں جتنا کہا جائے، جتنا ذکر کیا جائے، جتنا لکھا جائے وہ کم ہے۔ بہرحال قبلہ اس پہ یہ موضوع کچھ ایسا ہے کہ یہ دلوں کو راحت بخشتا ہے۔ بالکل۔ تو مولا علی کی شان میں ان کی ولادت کے حوالے سے اور اس تاریخ کے خصوصاً 13 رجب کے حوالے سے اس پہ مختصراً اور جامع گفتگو جو ہے وہ ذرا فرمائیے ذرا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13 رجب مولا کائنات کی ولادت کا دن ہے، اور اس دن کو مومن خوش ہوتا ہے، منافق کے دل میں آگ لگتی ہے۔ کیا کہنے اور مسلمانوں کے تمام طبقے حضرت علی کے فضائل کا اقرار کرتے ہیں، اور حضرت علی کی شان میں بیان ہونے والی احادیث کو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور ان سے اپنے سلسلہ نسب کو جوڑنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور یہ اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ حضرت علی تک پہنچتا ہے، یا ہم جن قائدین کو مانتے ہیں اپنے، ان کا سلسلہ ان اہل بیت علیہ السلام سے ملتا ہے۔ تو امام مسلم اور امام بخاری یہ دو اہل سنت کے عالم کے جنہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا، جو پیمانہ حدیث کو اخذ کرنے کا انہوں نے وضع کیا، اگر کوئی حدیث ان سے مس ہو گئی یا انہوں نے جان بوجھ کر اس حدیث کو چھوڑ دیا، تو ان احادیث کو جمع کیا ہے حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب میں، جو کہ مستدرک علی الصحیحین کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہے، میں شامل ہوتی ہے یا یہ اہل سنت کے عالم ہیں، یہ بھی انہوں نے صحیح بخاری اور مسلم کی متروک شدہ احادیث کو کہ جنہوں نے ان کو نقل نہیں کیا ان کو جمع کیا ہے، وہ بھی صحیح و سند احادیث ہیں، اور اہل سنت میں ان عالم کا مستدرک حاکم نیشاپوری کا جو ہے وہ کی کتاب کا المستدرک کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ولد علی فی جوف الکعبہ، جوف کہتے ہیں درمیان، بیچ، ٹھیک ہے، حضرت علی کعبے میں سائیڈ میں پیدا نہیں ہوئے، کسی رکن کی طرف پیدا نہیں ہوئے، فی جوف الکعبہ، کعبے کے عین وسط میں پیدا ہوئے، درمیان میں، ٹھیک ہے، یہ اہل سنت کے عالم لکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک شعر بھی ہے، شعر بھی پیش کر دیتے ہیں، چلیں۔ کثیرہ میسر نشد ای سعادت، بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت۔ کیا کہنے ہیں؟ یعنی کسی کو کائنات میں یہ شرف نہیں بخشا گیا کہ کعبے میں ولادت ہو اور مسجد میں شہادت ہو۔ بہت سی عورتیں گئیں بھی پھر بعد میں حمل کے ساتھ، کعبے سے اپنا پیٹ چمڑائے کھڑی ہیں اور چپکائے کھڑی ہیں کہ کاش کے دروازہ کھل جائے، نہیں کھلا، در شگافتہ ہو جائے۔ ہاں، در صرف شگافتہ ہوا فاطمہ بنت اسد کے لیے، ٹھیک ہے، آپ گئیں اور پھر سارے معاملات ہوئے۔ اب ایک جملہ جو ظاہر ناظرین کی خدمت میں پیش کیے جانے لائق ہے وہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔
ورنہ تو یہ واقعات صرف مولا کائنات کی ولادت پر ہی یہ پورا پروگرام ہو سکتا ہے آرام سے، اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں مس ہو جائیں گی۔ وہ یہ کہ جب حضرت علی کی ولادت ہوئی تو نبی کریم کی آغوش میں آئے، آپ کی گود میں آئے، اور آتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ، آنکھیں نہیں کھولی جناب ابو طالب نے لیا، سب نے لیا، آنکھیں نہیں کھولی، رسول اللہ کی گود میں آئے تو کہا کہ آنکھیں کھولی، اور سب سے پہلے جمال رسالت کی زیارت کی، کیا کہنے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہا کہ کیا آپ کو قرآن سناؤں، زبور سناؤں، توریت سناؤں، انجیل سناؤں، کون سی کتاب سناؤں؟ دونوں ایک ہی نور کے دونوں حصوں نے آپس ایک دوسروں کو دیکھا، دیکھ لیا، بالکل۔ کیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ نام رکھنے کی ذمہ داری، اب نام کون رکھے، ٹھیک ہے، حضرت علی کا نام کون رکھے گا؟ تو ماں نے تو حیدر رکھا تھا بعد میں نام، کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ کہا کہ اب نام رکھنے کی ذمہ داری، دیکھیں ہمارے یہاں ایک حدیث ہے چھٹے امام کی، اصول کافی میں بھی ہے کہ حق الوالد الولد، باپ کا بیٹے پر یہ حق ہے کہ اس کے کئی حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اچھا نام رکھے، ایو حسین اسمہ، اس کا بہترین نام رکھے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے نام ہمارے والد، ماں بھی رکھ سکتی ہے، چاچا، ماموں، خالہ سب رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آخری جو سائن ہوگا، سگنیچر کرنے والی اتھارٹی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ہوگا باپ، ٹھیک ہے۔ تو باپ نام رکھتا ہے، تو جناب ابو طالب کو نام رکھنا چاہیے تھا۔ اب یہاں بھی میں حوالہ دے دیتا ہوں شیخ عباس قمی کا، اردو کتاب ہے، ٹھیک ہے، ویسے عربی میں ہے منتہی الاعمال فارسی میں، اس کا اردو میں ترجمہ ہے احسن المقال کے نام سے، پہلی ہی جلد ہے، اس میں حضرت علی کی ولادت کے عنوان سے لکھتے ہیں شیخ عباس قمی کی، جن کے مفاتیح الجنان ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی کی ولادت ہوئی تو جناب ابو طالب نے حضرت علی کو گود میں لیا اور کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے۔ کوہ ابو قبیس جو صفا مروہ کے سامنے ایک پہاڑی ہے بلند، ٹھیک ہے، وہاں لے گئے، آج کل تو وہاں ہوٹل وغیرہ بن گئے، وہاں لے جا کے ٹاپ پہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ اللہ سے مخاطب ہوئے، ٹھیک ہے، کون؟ حضرت ابو طالب، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، نبی کی نبوت کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو دین تو اسی گھرانے میں ہے، گھرانے سے نکلا ہے، اسی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم، یہ بچہ جو کہ مولود ہے میری گود میں ہے، تیرے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو اس بچے کا نام رکھنے کی ذمہ داری بھی تیری ہے، تو بتا اس کا نام کیا رکھا جائے۔ اب غور کیجیے گا، آسمان سے ایک ہرے رنگ کی تختی نازل ہوئی، ٹھیک ہے، ہرے رنگ کی تختی، اس پر 2 شعر لکھے ہوئے تھے، اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں کہ اے ابو طالب، یہ بچہ میرے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو اس کا نام رکھنے کی ذمہ داری بھی میری ہے، ٹھیک ہے، تو میں آسمان پر اعلیٰ ہوں، تو اس بچے کا نام میرے نام سے مشتق کر کے رکھ علی۔ کیا کہنے، میں آسمان پر اعلیٰ ہوں، یہ زمین پر علی۔ اور پھر بچپن کے واقعات ہیں آپ کے، کل اژدہا کے 2 ٹکڑے کر دینا، ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے، جس کے پاس قوت یزدانی ہو، قوت ایجادی ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ کیا کہنے ہیں، یہ مولا کائنات کی ولادت کے حوالے سے ہے، اور بھی اس میں مطالب پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے پھر وقت ہمارے پاس کم ہے۔ اسی مناسبت سے جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے شعر عرض کیا، اس کے مناسبت سے مجھے علامہ نسیم، آغا نسیم مرحوم کی ایک مجلس کے جملے یاد آ گئے۔ بسم اللہ۔ انہوں نے کہا کہ لفظ علی کے معنی ہیں بلند، جی، کعبے کو بھی انہوں نے ذکر کیا، کعبے کے لفظی معنی بھی بلند کے ہیں، مسجد بلند ترین مقام رکھتا ہے اسلام میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی اس سورج کی مانند ہیں جو بلندیوں سے ابھرے، بلندیوں پہ چمکے اور بلندیوں میں امر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی موقع پہ ہم چھوٹا سا ایک وقفہ لیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے۔ جو کاتب کن ہو وہ قلم آج عطا کر، لکھنے کے لیے بھیج دے خود سر و کوثر، جبریل کے پر بخش دے کاغذ کی جگہ پر، حصہ تیرا ہو جائے گا مدحت میں برابر۔ جو کاتب کن ہو وہ قلم آج عطا کر، لکھنے کے لیے بھیج دے خود سر و کوثر، جبریل کے پر بخش دے کاغذ کی جگہ پر، حصہ تیرا ہو جائے گا مدحت میں برابر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ گفتگو ہے امیر المومنین پر۔ قبلہ اس پہ ذرا ان کی علمی اور علمی جو استعداد ہے اس کے اوپر کیا کہیے کہ در علم ہے وہ، اور ان کی سیرت بھی ایک مشعل راہ ہے سب کے لیے، یعنی کہ وہ ہستی، مطلب امام کا یہ قول اور یہ جملہ ان کی علم کی جو ہے معراج لگتا ہے
کہ انہوں نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ بڑا چھوٹا جملہ ہے لیکن اتنا معنوی ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہیے، کہ خدا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت بھی عالم تھا جب معلوم کا وجود نہ تھا. سبحان اللہ. مطلب یہ اتنا معنوی جملہ ہے کہ جب معلوم کا وجود نہ تھا اس وقت بھی اللہ عالم تھا. تو ذرا مولا علی کے علم، سیرت جو ہمارے معاشرے میں لوگوں کو یا نوجوانوں کو فالو کرنی، اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیے حضرت علی کی سیرت کے جو واقعات ہیں، آپ کی زندگی میں پیش آنے والے جو واقعات ہیں، ان پر اگر ہم غور کریں تو حضرت علی کے واقعات پر علیحدہ سے کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، پورا دن پوری زندگی تو خیر بالکل زندگی گزر جائے، ختم نہ ہو. حدیث کا جملہ بھی ہے کہ لو کان، بات نکلی ہے تو چلے پیش کرتے ہیں، لو کان الاقلام و اشجارا، اگر جو ہے وہ دنیا کے سارے درخت قلم بن جائے، سمندر سیاہی بن جائے، فرشتے اور ملائکہ جن و انس جو ہے وہ حساب و کتاب لکھنے بیٹھ جائیں، تب بھی جو ہے وہ اے ابو الحسن تمہارے فضائل کا احصا. وہ تو معراج پہ وہ سواری اونٹوں کی جاتی ہوئی بوریاں دیکھیں تو اس پہ پوچھا کہ کیا ہے، تو علی کے فضائل لے کے جا رہے ہیں ہم، لے کے جا رہے ہیں، تو اس کا کیا ذکر کریں. جی ہاں. تو اب کون سی فضیلت پیش کی جائے کون سی نہیں، اس لیے جو ہے وہ صرف وہی ایک جملہ کے طائرانہ انداز میں آپ کی زندگی کے پیش آنے والے واقعات کا اشارہ کر دیتے ہیں، تاکہ اگر کوئی اس پر تحقیق کرنا چاہے، کوئی مطالعہ کرنا چاہے، کوئی دیکھنا چاہے چیزیں تو وہ دیکھ لے. کعبے میں ولادت ہوئی، ٹھیک ہے، مکے میں رسول اللہ کے ساتھ رہے، پرورش نبی کریم کے تحت ہوئی. نہج البلاغہ میں بھی خطبہ موجود ہے آپ کی، جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ اللہ اس وقت بھی عالم تھا کہ جب معلوم کا وجود نہیں تھا. شیعہ سنی سب یہ کہتے ہیں کہ جس قدر بہترین اللہ کو علی نے سمجھا ہے کسی نے نہیں سمجھا. علی اور رسول نے ظاہر سمجھا، وہ تو ہے بات، بتانے والے ہیں، وضاحت کرنے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں. حدیث رسول ہے کہ خدا ہم تینوں کو ایک دوسرے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، تو اللہ کی معرفی جو ہے وہ علی نے کروائی ہے بہترین الفاظ میں. تو اب اگر ہم غور کریں آپ کی سیرت کا تو حضرت علی کی پرورش بھی رسول اللہ نے کی ہے. نہج البلاغہ میں خطبہ بھی ہے کہ جس طریقے سے اونٹنی کا بچہ چلتا ہے اپنی ماں کے پیچھے، تو میں بھی جو رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلتا تھا. آپ مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے، ٹھیک ہے، اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے، ٹھیک ہے، لقمے جو ہے وہ توڑ کے میرے منہ میں داخل کرتے، یہ ساری چیزیں. تو پھر مجھے روزانہ علم کا ایک باب سکھاتے جس سے میں 1000 باب کا جو ہے استخراج کرتا. یہ حضرت علی ہیں. تو پھر جب بات آگے بڑھی تو نبی کریم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی حضرت علی کی تھی. ٹھیک ہے، وہ پتھر جو نبی کریم پر آیا کرتے تھے، حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی ان کو اپنے سینے پہ لیا کرتے تھے. مکی زندگی بڑے اندوہناک حالات میں گزری، جس میں حضرت علی نے نبی کریم کی اطاعت بھی کی، اتباع بھی کی، پیروی بھی کی، اور آپ کو فالو کیا، آپ کی حفاظت بھی کی، اور سارے معاملات. پھر آئی شب ہجرت. ٹھیک ہے، تو جلدی پیش کر رہا ہوں. شب ہجرت میں نبی کریم کے بستر پر حضرت علی سوئے. ٹھیک ہے، اور حضرت علی نبی کے مشابہ تھے. کیسے مشابہ تھے کہ اگر جو ہے وہ حضرت علی نبی کریم جیسے نہ لگتے تو کفار و مشرکین کو فوراً پتہ چل جاتا کہ یہ نبی نہیں سو رہے، یہ علی یا کوئی اور سو رہا ہے. اور ایسی پرسکون نیند تھی. ٹھیک ہے، ظاہر ہے ورنہ تلوار کے بالکل، ورنہ جو ہے وہ آگ کے بستر پہ اور تلواروں کے سائے میں کس کو نیند آتی ہے؟ حضرت علی سوئے، بلکہ مرضیاں خریدی، بلکہ خود یہ کہا کہ مجھے جو ہے وہ کائنات میں اس قدر بہترین نیند شب ہجرت کے علاوہ آئی نہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ بھی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یعنی سو گئے اور مرضی خدا خرید لی. پھر نبی کریم ہجرت کر کے گئے تو پھر 4 فاطماؤں کے ساتھ مکے سے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی اور قباء میں نبی کریم سے ملاقات کی، اور پھر مدنی زندگی کا آغاز ہوا. مدنی زندگی میں جتنی بھی اسلامی جنگیں ہوئیں سوائے جنگ تبوک کے، جنگ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، فتح مکہ ہو، صلح حدیبیہ ہو، ٹھیک ہے، غزوہ ذات، جتنے بھی جو ہے وہ غزوات ہوئے اکثر و بیشتر میں حضرت علی جو ہے وہ نبی کریم کے ساتھ گئے، اور اکثر جنگوں میں جو ہے وہ حضرت علی کے پاس اسلام کا پرچم ہوا کرتا تھا. اور وہ تلوار کہ لا سیف لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کے جو جنگ احد میں بھی روایت ملتی ہیں کہ ملی، جنگ بدر میں بھی ملی، اور جنگ احد میں تو باقاعدہ طور پہ وہ پھر روایت کے جملے ہیں. تو حضرت علی کی تلوار کے ذریعے سے وہ جنگیں کہ جو مسلمان ہار رہے تھے وہ ان جنگوں میں بھی مسلمانوں کو فتح ملی. ٹھیک ہے، پھر اب اتنی خدمات کے بعد اب مولا کائنات کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ سامنے آ رہا ہے کہ نبی کریم حضرت علی کا اعلان ولایت اور اعلان خلافت کیے بغیر اس دنیا سے جائیں گے نہیں.
آخری حج بھی حضرت علی نے کر لیا. پھر غدیر خم کے میدان میں نبی کریم نے یہ جملے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. تو یہ ولایت کی سند دی, امامت کی سند دی, خلافت کی سند دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر نبی کریم کی رحلت ہے. رحلت میں سارے معاملات اور غسل و کفن, تجہیز و تدفین کے مراحل جو ہے وہ, کیونکہ معصوم کو غسل معصوم ہی دیتا ہے, وہ سارے معاملات حضرت علی نے انجام دیے. بعد میں پتہ چلا کہ خلافت جو ہے وہ غصب کر لی گئی, غصب کر لیا گیا, یہ سارے معاملات. پھر 25 سال کا جو دور ہے وہ ہے خاموشی کا دور. ٹھیک ہے. 11 ہجری سے لے کے 36 ہجری تک, جب تک آپ کو جو ہے وہ خلافت آپ کو نہیں پلٹائی گئی. پھر نہج البلاغہ میں بھی جملہ بھی ہے کہ الان رجع الحق الی المحلہ, کہ آج جو ہے وہ حق اپنے محل تک پہنچ گیا جب خلافت آپ تک پہنچی ہے. تو حضرت علی کی زندگی کے یہ 25 سال بھی بے سبب نہیں ہے, اس میں بھی سبب ہے, اس میں بھی اسباب ہیں. آپ نے خلفائے ثلاثہ, خلیفہ اول دوم سوم کے ساتھ جو ہے وہ ہمکاری کی, ان کے مسائل کو حل کیا. ٹھیک ہے. جو بھی مسئلہ امت مسلمہ کو اس زمانے میں درپیش آتا تھا وہ مسئلہ حضرت علی کے پاس لایا جاتا تھا. جو حل نہیں ہوتا تھا وہ مسئلہ حضرت علی کے پاس آیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ مسائل حضرت علی حل کیا کرتے تھے, سولو کیا کرتے تھے, خلفاء کو مشورے دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد خلافت حضرت علی کے پاس آئی. تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں حضرت علی کی لوگوں نے, تاریخ نے پھر دوبارہ جو ہے وہ ذوالفقار کی چمک دیکھی. اور کیا دیکھی کہ جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی, جنگ نہروان ہوئی. ٹھیک ہے. پھر خوارج کے ساتھ جو ہے وہ جنگیں ہوئیں. پھر اس میں ساری زندگی, حضرت علی کی زندگی کے آخری ایام جو ہے وہ میں مصروف رہے. یعنی وہ شخصیت مولا کائنات کی, امیر کائنات کی, جناب امیر کی, کہ جن سے لوگوں کو استفادہ کرنا چاہیے تھا, حضرت علی کو جمل و صفین و نہروان میں مصروف رکھا. یعنی لوگ, بلکہ ہم کیا کہا نا کہ میں جتنا میرے پاس علم تھا لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں, بلکہ خلیل جبران یہ کہتا ہے کہ حضرت علی جس زمانے میں پیدا ہوا وہ زمانہ حضرت علی کے لیے مناسب نہیں تھا. حضرت علی کو میرے زمانے میں پیدا ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ کیونکہ لوگ حضرت علی سے غیر ضروری سوالات کرتے تھے. بال کتنے ہیں سر پہ, کھاؤں گا میں کیا, یہ سوالات کیا کرتے تھے. جبکہ اصل یہ ہے کہ حضرت علی میرے زمانے میں پیدا ہوتے تو میں آسمان کے بارے میں زیادہ معلومات لیتا ہوں ان سے. میں وہ علی ہوں جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. تو جو بندہ, جو انسان وہاں کے راستے زیادہ جانتا ہو تو اس سے معلومات بھی وہاں کی لینی چاہیے. بے شک. ٹھیک ہے. تو کیونکہ نام علی بڑا ہے, زمانہ اور کائنات چھوٹی ہے. وہ کیا ہے, وہ کہ راسخون فی العلم, مطلب راسخون فی العلم ہونا, اور علم علی سے ہے. علم کی شمعیں جو ہیں وہ پھوٹ رہی ہیں علی کے اس سے جو ہے. بالکل. قبلہ اس میں ایک اور پہلو ہمارا جو اس میں بہت جو امپورٹنٹ وہ ہے, ایک چھوٹا سا واقعہ, آپ اس پہ ذرا ان کی اہمیت پہ زور دیجیے گا, کہ جب وہ شخص نے آ کے آپ کے چہرے اقدس پہ تھوک دیا, جی, اور اس کے بعد جو صبر اور جو برداشت کا جو پہلو ہے اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے کہ یہ ہماری نوجوانوں اور ہماری سوسائٹی کے لیے جو عدم برداشت کا ایک شکار ہے آج کل, اس کے لیے یہ بڑا ایک اچھا نقطہ بن سکتی ہے. جی بالکل. میں ناظرین کے لیے پیغام بھی دوں گا اسی بحث کے اختتام میں, کہ مولا کائنات کی سیرت سے ہم کیسے سمجھیں, کیا سمجھیں, کس طرح سے سمجھیں. ٹھیک ہے. آپ کی سیرت پڑھ لی, سبحان اللہ, واہ واہ کیا فضائل ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی سیرت سے اخذ کریں, سمجھیں. ٹھیک ہے. علوی شجاعت پیدا کریں اپنے اندر. ٹھیک ہے. یا صبر پیدا کریں. یہ واقعہ دو دفعہ واقع ہوا ہے. خالی شجاعت جو ہے وہ صرف لڑنے اور بہادری اس کا نام نہیں ہے. شجاعت اس کا بھی ہے کہ ظلم کے آگے اگر کوئی کھڑا ہے, جی بالکل, صبر جو ہے وہ بھی شجاعت ہے. جی ہاں بالکل. تو جنگ خیبر میں بھی یہ واقعہ ہے کہ کسی شخص نے جو ہے وہ آپ کے چہرے پر تھوک دیا تھا, یا اپنی جو ہے وہ برہنہ کر دیا تھا. اور جنگ صفین میں بھی جو ہے عمر ابن عاص کا واقعہ ملتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کو ظاہر کر دیا تھا, تو حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے. یعنی ایسے موقع پر کہ جس موقع پر انسان جو ہے وہ غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے, حضرت علی نے غصے پر کنٹرول کیا اور یہ بتا دیا کہ میں اگر اس شخص کو چہرے پر تھوکنے کی وجہ سے قتل کر دوں گا تو ہوگا یہ کہ لوگ یہ کہیں گے, دنیا یہ کہے گی کہ حضرت علی نے ذاتی دشمنی کی بنیاد پر غصے میں آ کر اس کو قتل میرا نفس شامل ہو گیا. جی, اس لیے حضرت علی جو ہے وہ بعد میں پیچھے گئے خیبر کے اندر, کہ پیچھے جانے کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ جب غصہ ٹھنڈا ہوا پھر آ کے جو ہے وہ اس کو اسلام کے نام پہ قتل کیا. میں نوجوان دوستوں کو پیغام دوں گا کہ مولا کائنات کی سیرت کو سنیں, سمجھیں, پڑھیں, نہ صرف پڑھیں, اس پر عمل پیرا ہوں. شجاعت, علم, ٹھیک ہے, بہادری, متانت,
حلم، بردباری، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو مولا کائنات کی سیرت میں موجود ہیں. میں اپنے دوستوں سے، اپنے ناظرین سے اور ہم سب کے حوالے سے یہ دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ہم سب کو امیر کائنات کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. ناظرین، یہ موضوع بس اٹس سیلف اتنا وسیع اور اتنا عریض ہے کہ ہم اس میں شاید ایک قطرہ بھی جو ہے وہ اس میں ہم اپنا شامل نہ کر سکیں، لیکن بہرحال وقت کی قلت ہمارے پیش نظر ہے. ناظرین، ہمیں امید ہے آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. ہمیں آج کے پروگرام اور اس سیریز سے انوار رجب کے حوالے سے ہمیں اجازت دیجیے. اگلی دفعہ پھر کسی موضوع کے ساتھ، قبلہ کے ساتھ دوبارہ شرف حاصل کریں گے گفتگو کا. جب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ جو کاتب کن ہو وہ قلم آج عطا کر، لکھنے کے لیے بھیج دے خود سر و کوثر. جبریل کے پر بخش دے کاغذ کی جگہ پر، حصہ تیرا ہو جائے گا مدحت میں برابر.